آغاز میں بات کریں گے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے، جس کے لیے بولیاں کھلنے کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ بولیاں کھلنے کے وقت میں 1 گھنٹے کی توسیع کی گئی ہے۔ نجکاری کمیشن کے مطابق بولیاں 3:30 کے بجائے اب 4:30 بجے کھولی جائیں گی۔ پی آئی اے حصص خریداری کے لیے تینوں کنسورشیم نے اپنی بڈنگ جمع کرائی ہے۔ مدثر علی رانا اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ 1 گھنٹے کی جو توسیع کی گئی ہے یہ کس بنا پر کی گئی اور کنسورشیم میں کون کون سی کمپنی شامل ہیں؟ جی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے لیے جو بڈنگ کھولنے کا ٹائم تھا وہ 3:30 بجے مقرر کیا گیا تھا، لیکن اب اس میں 1 گھنٹے کی توسیع کی گئی ہے کیونکہ سی سی او پی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے بعد جو پرائس فکس کی جائے گی اس کے لیے وہ وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی، اور اس پروسیس میں کچھ ٹائم درکار ہونے کے باعث 1 گھنٹے کی توسیع کی گئی ہے۔ جو بیس پرائس ہے، ریزرو پرائس ہے، اس کی وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ جو نجکاری کمیشن حکام ہیں یہ دوبارہ سے بڈرز کے پاس آئیں گے، اور جو بڈرز نے پری کوالیفائڈ کمپنیوں نے، جس میں 3 کنسورشیم شامل ہیں، لکی گروپ، عارف حبیب گروپ اور ایئر بلو گروپ، انہوں نے جو اپنی بڈنگ جمع کروائی ہے اس کی اوپننگ ہوگی۔ پھر جو ریزرو پرائس مقرر کی ہوگی وفاقی کابینہ اور کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن اور نجکاری کمیشن بورڈ کے حکام کی جانب سے اس کے نزدیک ترین جو بولی ہوگی اس بولی کے لیے زیادہ چانس ہوگا کہ وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جو 75% حصص ہیں ان کو خرید سکے۔ اس کے علاوہ بھی ایک آپشن یہ بھی موجود ہوگا کہ جب ریزرو پرائس اناؤنس کی جائے گی اور تینوں بڈنگ جو بولیاں ہیں وہ کھولی جائیں گی، اگر کوئی اور تو 1 گھنٹے کی اب توسیع ہوئی ہے۔ مدثر، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دیا۔ بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مگر مشکل دور کھول دیا ہے۔ مڈل پاورز کے لیے یہ پیش رفت خاصی پیچیدہ ثابت ہو رہی ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائنرز میں شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مڈل پاورز کے لیے کامیاب کثیر الجہتی حکمت عملی کی واضح مثال ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مڈل پاور سفارتکاری کی بھی کامیاب مثال قرار۔ پاکستان کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی سفارتکاری کو بدلتے عالمی ماحول میں مؤثر انداز میں آگے بڑھایا۔ ٹرمپ کے ساتھ بروقت خوش گفتاری اور نرم سفارتی رویہ مؤثر ثابت ہوا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوس کیا اور بھارت کے لیے درمیانی طاقت کا کھیل توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ ہندوستان بدلتے ہوئے عالمی حالات اور ٹرمپ کے انداز سے ہم آہنگ نہ ہو سکا۔ سفارتی ناکامی کے باعث ہندوستان کو مڈل پاور حکمت عملی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تو برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بدلتے ہوئے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دیا ہے، جبکہ بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مگر مشکل دور کھول دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج کل پی ٹی آئی کے ساتھی ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ سنجیدہ ہیں تو حکومت بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ یہ بات اسمبلی میں بھی بارہا کہہ چکا ہوں۔ غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے انڈر 19 ایشیا کپ جیتا۔ امید ہے کرکٹ ٹیم آئندہ بھی ماضی کے 6 وقت کی یاد تازہ کرے گی۔ پی آئی اے نجکاری کے لیے متعلقہ حکام اور کابینہ اراکین نے کام کیا۔ پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائیلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائیلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں حامی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔ جو جائز معاملات ہیں اس کی روشنی میں ڈائیلاگ آگے بڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ پرسوں پاکستان نے انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ کا ہندوستان سے جیت لیا۔ آپ سب کو اس کی دلی مبارکباد ہو،
اور امید کی جاتی ہے کہ ہماری کرکٹ بھی انشاءاللہ جو پرانے اچھے بھلے وقتوں کی جو یاد ہے اس کو دوبارہ تازہ کرے گی۔ آج پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کا دن ہے، اس کے لیے تمام جو متعلقہ ہمارے ممبرز ہیں کیبنٹ کے، سیکرٹریز، گورنمنٹ آفیشلز، انہوں نے بڑی ارغریزی سے اس کے اوپر کام کیا، محنت کی ہے۔ وزیراعظم کی تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی پیشکش پر بیرسٹر گوہر کا مذاکرات سے متعلق حکومتی پیشکش پر تبصرے سے انکار، کہا ان حالات میں اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا، مذاکرات کے حوالے سے معاملات محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس دیکھیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات۔ وزیراعظم نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو سراہا، متحدہ عرب امارات کی قیادت کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار، کہا دونوں ممالک کے تعلقات کئی دہائیوں سے باہمی احترام، دوستی اور قریبی تعاون پر مبنی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران کے آئندہ دورہ پاکستان کا منتظر ہوں، دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کے حجم پر اظہار اطمینان۔ وزیراعظم نے پاکستان کی اقتصادی ترقی اور استحکام کے لیے اہم شعبوں میں یو اے ای کو سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ پاکستان کا دہشت گردوں کے کیمپس کو نشانہ بنانے کا بھارت کے حملوں سے موازنہ درست نہیں، پاکستان نے افغان سرحد پر ٹی ٹی پی خارجیوں کے دہشت گرد کیمپس کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے بہاولپور اور مریدکے میں مساجد و مدارس پر غیر قانونی حملے کے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہا اقوام عالم اور اقوام متحدہ بھی افغان طالبان کے زیر سایہ افغانستان میں دہشت گردی سے خائف ہیں۔ پاکستان میں آئے روز افغانستان سے آئی دہشت گرد تشکیلیں اور دہشت گرد اس کا واضح ثبوت ہے۔ پہلگام پر بھارت آج تک ثبوت نہ دے سکا، جبکہ پاکستان نے غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش بھی کی۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جاری رپورٹ بھی کلیئر کرتی ہے کہ بھارتی جارحیت غیر قانونی اور بے ثبوت تھی اور پاکستان کا جواب مکمل جائز تھا۔ باقی بھارت اور اس کی پراکسی خوارج اور اس کے ہمدردوں کا کسی بھی قسم کا شک ہم نے کل بھی دور کیا تھا اور آج بھی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے جہیز بل مسترد کر دیا۔ کمیٹی نے متفقہ طور پر بل کو ناقابل عمل قرار دیا ہے۔ جہیز پر پابندی کا بل پیپلز پارٹی کے رکن شرمیلا فاروقی نے پیش کیا۔ بل میں جہیز کو غیر قانونی قرار دینے اور سزاؤں کی تجاویز شامل تھیں۔ ذیشان یوسفزئی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، بتائے گا اس بل میں کیا کچھ تھا اور کن گراؤنڈز پر اس کو منظور نہیں کیا گیا؟ دیکھیں عامر، اس بل کو ڈسکس کیا گیا، پہلے جب کمیٹی میں پیش کیا گیا تو اس میں بتایا گیا کہ جہیز کی کوئی لمٹ ہے اور اس لمٹ کو بھی شرمیلا فاروقی نے کہا کہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، بیکاز جو جہیز ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی اور جو بچیاں ہیں ان کی خودکشی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن کمیٹی کے تمام اراکین نے متفقہ طور پر جو ہے اس کو مسترد کر دیا۔ اس بل کی اگر ہم بات کریں تو اس بل میں اگر کوئی والدین شادی کے موقع پر تحائف دینا چاہتے ہیں رضاکارانہ طور پر، جتنے ان کے استطاعت ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن وہ شامل ہے کہ تحائف اگر دینا چاہتے ہیں تو اٹس اوکے، وہ دے سکتے ہیں اس بل کے تحت۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بل میں بتایا گیا تھا کہ جو جہیز ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور اس میں سزاؤں کی بھی تجویز شامل تھی، تو اس لیے اس بل کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ آج جو کمیٹی کا اجلاس ہے تو اس میں زیادہ تر جو بلز ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں اور ابھی ایک جو بل ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے۔ ٹھیک ہے، اسے متفقہ طور پر مسترد کیا گیا۔ ذیشان، بہت شکریہ آپ کا۔